الدرة ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فوق النبيين في هلك وفي هلوك فوق النبيين في هلك وفي هلوك ولم يدانوه في علم ولا كرم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمین۔ اللہ رب العزت یہ ہم سب کا اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کی طرف سے ہدیۃً تحفۃً محبتاً پیش فرمائے، اور اس کے صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اپنی نوری نگاہ اور اپنی پاک توجہ عطا فرمائیں، تاکہ ہمیں تزکیہ، طہارت اور تقویٰ کی خیرات مل جائے، اور ہم سب اطیع اللہ اطیع رسول میں زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور آخرت میں رحمت مصطفیٰ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم حقدار بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ ان اعلیٰ نیات کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے مقاصد میں اور نیات میں کامیابی عطا فرمائے۔ آج کی آیت مبارکہ دیکھیے، بہت ہی توجہ طلب آیت ہے، اور میرے تو لکھتے ہوئے بہت رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ بہت گہری آیت ہے، سوچنے والی۔ یوں تو ہر آیت ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں نا، ہر آیت کی اپنی خاصیت ہوتی ہے، اپنی ایک نصیحت ہوتی ہے، اپنی ایک ہدایت ہمارے لیے ہوتی ہے، ہمارے لیے تفکر اور تدبر اور تفقہ کی ہر آیت آج ہمیں کھلی دعوت دے رہی ہے، آج ہمیں بلا رہی ہے، ہمیں اللہ کا رستہ دکھا رہی ہے۔ تو جو آج یہ رستہ لے لے گا وہ آخرت میں کامیاب ہوگا، سرخرو ہوگا۔ اس رستے پہ جو چلتا ہوا جائے گا وہ اللہ کی رضا پانے کے قابل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے بہت غور سے سننا ہے، توجہ سے آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ آپ کو اپنی نصیحت کا، ہدایت کا کوئی نہ کوئی نقطہ ضرور مل جائے۔ اور یہی دیکھیں ہم کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، قطرہ قطرہ جیسے دریا بنتا ہے، ایسے ہی ایک ایک نقطے سے دل روشن ہوتا ہے، من کو تزکیہ اور طہارت کی خیرات ملتی ہے۔ آیت مبارکہ دیکھیے میرے ساتھ، آیت نمبر 81 سورۃ البقرہ کی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ درجے ہم اللہ کی طرف درجہ بدرجہ جا رہے ہیں۔ جب ہم عمل کریں گے تو ہمارے لیے ایک زینہ بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا کیوں نہیں، من کا سوا، جس نے کمائی سیئۃً کوئی برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ اور گھیر لیا اس کو، خطیئتہ اور گھیر لیا اس کو اس کی خطا نے، فَأُولَئِکَ پس یہی لوگ ہیں، اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ نے دیکھا، اب آپ اس کا ذرا با محاورہ ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ ہاں، جو برے کام کرتے ہیں اور اس کے گناہ ہر طرف سے گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ اب دیکھیے کتنی دو ٹوک آیت ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن ہمیں آیت دکھا دی، اور پھر بھی حیرت ہے کہ ہم لوگ پھر بھی کہتے ہیں نا، بھولے ہوئے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کو بلکہ شک دلاتے ہیں، یقینی دلاتے ہیں، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کون جنت جائے گا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، پتہ نہیں کس کے اعمال قبول ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، پتہ نہیں کس کی بخشش ہونی ہے، تو یہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ یہ ہے، ایک تو ہو بندہ جاہل اور اس پہ اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہی پھیلائے، ایسے بہت سے لوگ ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے زیادہ تر مسلمانوں کا یہی حال ہے۔
گمراہی پھیلا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ غیر یقینی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کسی کو نہیں پتا کون بخشا جائے گا، کون جنت جائے گا، حالانکہ قرآن کلام الفصل ہے۔ فصل کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا۔ اس سے آپ اندازہ کریں ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن کو جانا ہی نہیں، نہ قرآن کی آیات کو مانا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے تزکیہ، طہارت اور ہدایت اور حکمت اور اسرار و رموز اور انوار و تجلیات کچھ بھی حاصل نہیں کرتے۔ اسی لیے ہمارا آج یہ حال ہے کہ ہم غفلت، جہالت، ظلمت اور منافقت کے گڑھوں میں گڑے پڑے ہوئے ہیں۔ جو دیکھیں فیصلہ کن کلام ہے اللہ کا، اس کی آیات بھی محکمات ہیں۔ محکمات کا مطلب ہوتا ہے محکم، پکی، نہ ٹلنے والی، نہ ہلنے والی، نہ مٹنے والی، پکی آیات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا ہے یہ آیات بینات ہیں۔ بینات مطلب جو چیز بالکل واضح ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ہم پھر بھی بالکل گمراہ کیوں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یعنی میرے اوپر لرزہ طاری ہو رہا تھا کہ اتنی واضح آیت ہے، دو ٹوک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا، حکم سنا دیا، یعنی آج اللہ نے ہمیں حکم سنا دیا ہے، حشر کے دن تو دکھا دے گا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آج اللہ نے فیصلہ ہمیں بتا دیا ہے، حشر کے دن اللہ سب کو بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آیات بینات اسی لیے کہا ہے کہ یہ واضح آیات ہیں، یہ محکم آیات ہیں، یہ فیصلہ کن آیات ہیں۔ اور آیات کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے اللہ کی نشانیاں۔ یہ آیات ہمیں علامات ہیں، یہ آیات علامات ہیں کون بخشا جائے گا، جس میں یہ علامات ہوں گی کس کی؟ جو عمل صالح والی، انعمت علیہم والی، صراط المستقیم والی، جس کے اندر علامات ہوں گی اس کی بخشش ہوگی، جس کے اندر گمراہی والی علامات ہیں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات کے ذریعے دیکھیں اللہ نے ہمیں بخشش کے اصول و ضوابط سمجھائیں۔ بینات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی آیت اللہ کہتا ہے یہ بینات ہے، کوئی آیت اللہ کہتا ہے محکمات ہے، یہ کلام اللہ کہتا ہے فصل ہے، یہ حق ہے، حق مبین ہے، نور مبین ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ کلام میرا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ کن ہے، اور یہ اٹل ہے، اور یہ حق ہے، اور یہ مبین ہے، اور یہ واضح ہے، اور یہ کبھی بھی مٹ نہیں سکتا، یہ ہو کر رہے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں ہر چیز واضح کر کے سمجھا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بخشش کے اصول و ضوابط سمجھا دیے۔ دیکھیں جہاں میں آپ کو بار بار ریفرنس دیتی ہوں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے بخشش کا پورا ہمیں سلسلہ بتا دیا، راستہ بتا دیا، کن کی بخشش کروں گا؟ مسلمین، مومنین۔ اللہ تعالیٰ نے پورا سلسلہ بتایا، قانتین، صادقین، صابرین، خاشعین، متصدقین، صائمین، ذاکرین، حافظین۔ پورا اللہ نے سلسلہ بتایا کہ نہیں؟ ایک ایک قدم سمجھایا کہ نہیں؟ ان راستوں پہ، اس راستے سے مجاہدہ کرتے ہوئے آؤ گے تو پھر اللہ کہتا ہے میں تمہیں بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، اجر بھی دوں گا۔ لیکن ہم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ بھئی جو حاجی نمازی ہے نا، جو روزے رکھتا ہے نا، جو کلمہ پڑھتا ہے نا، وہ جنتی ہے۔ یعنی اللہ کے جو اصول و ضوابط دیے ہوئے ہیں قرآن میں، جو اللہ نے اپنا کرائیٹیریا دیا ہے، اس کو بھلا کے ہم نے اپنا ہی بنا لیا ہوا ہے کرائیٹیریا، اپنے اصول ضوابط گاڑ لیے ہوئے ہیں جو رسمی، رواجی، دنیاوی اور نفسی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے
ہم نے کیا ظلم کیا ہوا ہے قرآن کے ساتھ. اسی وجہ سے ہم اپنے اوپر بھی ظلم کرتے پھرتے ہیں، نفس کی پیروی، خواہشات کی پیروی، رسم و رواج کے پیچھے چل کے خود پر بھی ظلم کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں. اللہ کی نظر میں ہم اب صرف ظالم نہیں رہ گئے. میں آپ کو بتاؤں، اب تو بات ظلم سے کہیں آگے جا چکی ہوئی ہے. دیکھیں، انسان پہلے شروع میں غافل ہوتا ہے، پھر جاہل ہوتا ہے، پھر ظالم ہوتا ہے، پھر منافق ہوتا ہے، پھر فاسق ہوتا ہے، پھر مجرم ہوتا ہے. ہم کیا ہیں آپ کو پتہ؟ مجرم. مجرم کی فہرست میں آتے ہیں ہم، اور آپ اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو ہم نے تو کیا کیا ظلم کیے ہوئے ہیں. اپنے دل کو بھی دیکھیں، ہم نے کہتے ہیں نا اندھا رکھا ہوا ہے، مردہ رکھا ہوا ہے. تو اللہ نے تو سارے اصول بتائے، توبہ کے اصول بھی بتائے کہ میں توبہ کن کی قبول کروں گا؟ جو تابو واصلحو، جو توبہ کے بعد اپنی اصلاح کریں اور پھر واعتصموا، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں، واخلصوا، من کا تزکیہ کریں، ان کی میں توبہ قبول کرتا ہوں. اور ہم نے اپنی بنائی ہوئی ہے توبہ کی بھی، کہتے ہیں نا ٹرم خود ہی بنا لیے، ٹرمنالوجی. بھئی توبہ کر لی، منہ سے توبہ کر لی، توبہ استغفار، پوری تسبیح کر لی، میری توبہ ہو گئی. گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہو، ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں، غفلت کے گڑھوں میں گڑے ہوئے ہیں، جہالت میں لتھڑے ہوئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں، منہ سے کہہ رہے ہیں میں تو توبہ کر لیا. رستہ نہیں چھوڑ رہے، نہ کہتے ہیں نا اپنی اصلاح کر رہے ہیں، صرف منہ سے توبہ کر رہے ہیں. تو ایسی توبہ بھی کسی کام آنے والی نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں، اللہ نے وہ کون سی چیز ہے جو قرآن میں ہمیں نہیں سمجھائی. اللہ نے بخشش کے اصول بھی سمجھائے، توبہ کی شرائط بھی سمجھائیں، تقوی کی حدود بھی بتائیں. آج ہم کسی حدود قیود کو اللہ کی نہیں مانتے، صرف دنیا کی حدود قیود مانتے ہیں. یہ رسوم ہیں، رسومات ہیں، یہ رواج ہیں، بھئی یہ فیشن ہے، یہ سٹائل ہے، اس پہ چلو. ہم نے اپنی خود ہی حدود قیود بنا لی ہوئی ہیں. جو اللہ نے قرآن میں تقوی کی حدود سمجھائی ہیں، وہ ساری ہم نے بھلا دی ہوئی ہے. اس وجہ سے ہم حال کے جاہل لوگ ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا کیا تھا؟ ہم نے اللہ کے بخشش کے اصول بھلا دیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم غافل ہیں حال کے. میں آپ کو ساتھ ثبوت بتا رہی ہوں کس طرح سے ہم غافل ہیں، کیونکہ زبانی تو کوئی نہیں مانتا کہ ہم غافل ہیں، سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، حقیقت سے بے خبر لوگ. اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اللہ کے بخشش کے اصول بھلا دیے تو ہم غافل ہو گئے. توبہ کی شرائط بھلا دیں تو ہم ظالم ہو گئے. اللہ کی حدود قیود کو چھوڑ دیا تو ہم جاہل ہو گئے. اور اللہ نے قرآن پاک میں اپنا پسند کا رستہ بتایا، زندگی گزارنے کا ہمیں رستہ بتایا، صراط المستقیم. ہماری زندگی ساری گزر گئی ہے، ابھی تک صراط المستقیم کا نہ پتہ کیا، نہ اس پہ چڑھے، نہ اس کی نشانیوں کی خبر، نہ صراط المستقیم کے کہتے ہیں نا مقامات اور مجاہدات کا پتہ. اور زندگی صراط الخوا، خواہشات پوری کرنے، اپنے جذبات حاصل کرنے میں، میری یہ خوشی ہے، میرا یہ جذبہ ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے یہ پسند ہے. ابھی تک ہم اپنے جذبات کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے زندگی گزار رہے ہیں، صراط المستقیم پر زندگی نہیں گزاری. تو ہم حال کے کیا ہو گئے؟ منافق بھی ہو گئے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے تو قرآن پاک میں واضح حکم دیا تھا
کہ میرا پسند کا اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنا، یہ تمہارا وسیلہ ہے بخشش کا۔ ہم نے تو زندگی ساری یا خامند کی اطاعت کی، یا خاندان کی اطاعت کی، یا بچوں کی اطاعت کی، یا رسم و رواج کی اطاعت کی۔ مجھے بتائیں کون ہے جس نے اسوہ حسنہ مصطفیٰ اطیع اللہ اطیع رسول میں زندگی گزاری؟ سیدھا صراط المستقیم، سنت، شریعت، طریقت، اطاعت و محبت، اتباع رسول میں زندگی گزاری ہو۔ نہ ہم نے صراط المستقیم پر زندگی گزاری ہے، نہ ہم نے اتباع رسول میں زندگی گزاری ہے۔ جو صراط المستقیم پر چلتا ہے نا، وہ اپنی زندگی کی ڈگر سنت، شریعت، طریقت، اطاعت و محبت اور اتباع رسول سے ہٹنے نہیں دیتا۔ اور جو اتباع رسول میں زندگی گزارتا ہے نا، وہ عاجزی، سادگی، بندگی، فقیری، ہر وقت حضوری کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہم حال کے فاسق بھی ہیں، غافل بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، منافق بھی ہیں، فاسق بھی ہیں۔ جو رستہ اللہ نے دیا تھا نہیں لیا، جو اسوہ حسنہ اللہ نے مقرر فرمایا تھا اس کی اتباع میں زندگی نہیں گزاری، تو ہم کیا کچھ ہیں ذرا دیکھیں تو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں واضح فرمایا تھا ہمارے لیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، میرا پسندیدہ نفس نفس مطمئنہ ہے۔ ہم نے ساری زندگی گزار دی نفس کی خواہشات پوری کرنے میں، نفس کا مجاہدہ نہیں کیا جو اللہ چاہتا تھا کہ تم اپنی نفس کشی کرنا، وَنَحَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کر کے، تُجَاہِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کر کے نفس مطمئنہ تک پہنچنا۔ یہ آیات بینات قرآن پاک کی واضح آیات میں اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے، لیکن ہم نے آج تک مجھے بتائیں نفس مطمئنہ حاصل کیا؟ پتہ ہی نہیں نفس کے درجے کون سے ہیں، نفس کی ریاضات کون سی ہیں، مجاہدے کون سے ہیں، نفس کے مقامات کون سے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں پھر ہم مجرم ہیں کہ نہیں؟ جو پڑھ پڑھ کے گزر جائے، جو پڑھ پڑھ کے نظر انداز کرے، جو پڑھ پڑھ کے منہ موڑے، جو پڑھ پڑھ کے بھلا دے، قرآن کی نظر میں وہ غافل ہے، ظالم ہے، جاہل ہے، منافق ہے، فاسق ہے، مجرم ہے۔ اور پھر دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح آیات میں ہمیں سمجھایا تھا، اتخذوا الی ربہ سبیلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن میری طرف آنے کا سبیل ہے، راستہ ہے، وسیلہ ہے۔ اس قرآن سے، آیات سے تزکیہ، طہارت، تقوی، نور لیتے ہوئے میری طرف قدم بقدم آنا۔ مجھے بتائیں ہم نے قرآن کو اپنی زندگی کا سبیلہ بنایا ہے، امام بنایا ہے، راہبر بنایا ہے، رہنما بنایا ہے؟ نہیں بنایا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم مجرم ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں ہماری نمازوں میں خشیت نہیں، قرآن پڑھتے ہیں ڈرتے نہیں، ایسے پورا قرآن پڑھ کے بند کر دیتے ہیں اور کوئی اثر ہی نہیں کہ کون سا لوح محفوظ کا کلام جس کو اللہ رب العزت کا ذاتی کلام جبرائیل علیہ السلام جیسا اعلیٰ عرفہ فرشتہ لانے والا، مطلب فرشتوں کا سردار، اور جس کو ملا انبیاء کا سردار، اور جس کو پہنچایا بہترین امت، اور جس دین کے ذریعے آیا بہترین دین، ہمیں کوئی اثر ہی نہیں۔ اس لیے اثر نہیں ہے کیونکہ ہمارے اندر غفلت، جہالت، ظلمت اور منافقت کے ڈیرے اتنے پکے لگے ہوئے ہیں، جالے اور
پھندے اور حجابات اتنے گہرے ہیں کہ قرآن کی آیات کا نور اندر جاتا ہی نہیں ہے۔ پھر دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس بینات آیات میں ہمیں کب سے سمجھا دیا، الا عباد اللہ المخلصین، میرے مخلصین بندے شیطان کے شر سے بچے ہوئے ہوں گے اور میرے سچے بندے ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے عباد المخلصین، شیطان کے شر سے، چنگل سے بچنے کے لیے یہ درجہ، یہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کی، مجاہدہ کیا؟ ہم تو مخلصین پڑھنے کے باوجود فاسقین اور مجرمین بنے بیٹھے ہیں۔ پھر اللہ نے دیکھیں بینات آیات میں ہمیں واضح بتا دیا کیا کہ اللہ تعالیٰ جنتیں سجا رہا ہے، اللہ اتنا اہتمام فرما رہا ہے اور ہمیں پرواہ نہیں۔ ہم گھر سجانے اور اپنی خواہشات کو پانے اور دنیا کمانے کے پیچھے پاگلوں کی طرح حواس باختہ ہو کے دوڑ رہے ہیں کہ دوڑتے دوڑتے ظالم ہو گئے، جاہل ہو گئے، غافل ہو گئے، فاسق ہو گئے، منافق ہو گئے، مجرم ہو گئے، پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، اور دوڑے جا رہے ہیں دنیا کے سٹیٹس اور دنیا کی خوشیاں اور دنیا کی عزت کے پیچھے، اور گوائی جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ سے ہر عزت، ہر شان، ہر مرتبہ، ہر رحمت، ہر نعمت، ہر عظمت گوائی جا رہے ہیں۔ یعنی جو فنا ہے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور جو بقا ہے اس کو گنوا رہے ہیں۔ کیسا قرآن پڑھا ہے ہم نے؟ قرآن تو یہ سب سمجھا رہا ہے بینات آیات میں کہ آخرت نہ گوانا، دنیا بھلے چلی جائے خیر ہے، لیکن ہم پڑھنے کے باوجود دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور آخرت کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیسا قرآن پڑھا ہے؟ اللہ نے دیکھیں قرآن پاک میں صاف بتایا ہے، واضح ان آیات محکمات، یہ محکم آیات ہے نا، پکی، جسے کہتے ہیں نا پتھر پہ لکیر، اللہ نے واضح دیکھیں بتایا ہے۔ یہی سورۃ بقرہ میں جو اتنی بار آپ نے پڑھی ہوئی ہے، اس کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تیری زندگی کا مقصد تقوی ہے۔ قرآن بھی ہدایت جن کو دیتا ہے ھدی للمتقین، اللہ جنتیں جن کے لیے سجا رہا ہے متقین، اللہ کو لباس جو پسند ہے تقوی کا، اللہ کو زیادہ راہ جو چاہیے تقوی کا۔ آج مجھے بتائیں، ہم حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، قاری بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، غنی بھی ہیں، مجھے بتاؤ تقوی والے ہو، متقی ہو؟ یہی تو بات ہے جو شیطان نے ہمیں بھلائی ہوئی ہے، جو رب نے سمجھائی ہوئی ہے، وہی نفس اور شیطان نے ہمیں بھلائی ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں غفلت میں ہم نے زندگی گزاری ہے اور گزار رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیے اسی سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت 27 میں فرمایا ہے، جو اللہ کا وعدہ نہیں نبھاتا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو یہ وعدہ نہیں نبھائے گا نا، ہم نے بھی ساری زندگی کلمہ پڑھا ہے، ہم کلمہ گو ہیں، کلمے کے راستے پر مجاہدہ کرنے والے نہیں ہیں ہم۔ تو اللہ نے فرمایا ہے جو اللہ کا عہد نہیں نبھاتے وہ آخرت میں خسارے والے ہوں گے۔
ہم کیوں بے خبر ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. یعنی وہی بات جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے؟ آیات بینات ہیں. جسے کہتے ہیں نا ٹیبل پہ آپ کھانا لگا دو تو آپ کہتے ہیں یہ سامنے سجا کھانا لگا ہوا ہے. اسی طرح دیکھیں حدیث مبارکہ میں ہے قرآن اللہ کا دسترخوان ہے. اللہ نے سارا دسترخوان آپ کے سامنے بچھایا ہوا ہے، لگایا ہوا ہے، آپ کو بار بار دعوت دے رہا ہے. افلا تاکلون، کیا میں نے تمہیں عقل نہیں دی؟ افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ افلا تفکرون، کیوں تم تفکر نہیں کرتے؟ افلا تؤمنون، تم ایمان نہیں لاتے؟ یہ جو آیات تمہارے سامنے ہیں ان میں سے تم تزکیہ کیوں نہیں لیتے؟ نور کیوں نہیں لیتے؟ شعور کیوں نہیں لیتے؟ ہدایت کیوں نہیں لیتے؟ نصیحت اور عبرت کیوں نہیں لیتے؟ کیا وجہ ہے؟ آنکھیں تمہارے پاس ہیں، کان تمہارے پاس ہیں، اور دل تمہارے پاس ہے، عقل تمہارے پاس ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ تم شعور سے، عقل اور فہم کو نور نہیں دے رہے، قرآن سے ہدایت اور شعور نہیں لے رہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ دل اندھا ہے. جیسے قرآن پاک میں ہے نا، اللہ فرماتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھا ہوتا ہے. جس کا دل اندھا ہوتا ہے وہ قرآن کی آیات سے کچھ نہیں لیتا. جیسے آپ اندھے کو کھڑا کر دو، کھانے کے دسترخوان کے سامنے کھانا لگا ہو، دسترخوان سجا ہو، ایک اندھے کو آپ کھڑا کر دو، وہ کچھ بھی نہیں لے گا، نہ کچھ اٹھائے گا، اسے نظر ہی نہیں آ رہا. اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تو وہ کیا اٹھائے گا؟ آپ اسے لاکھ کہو دیکھو یہ مزے کی بریانی ہے، یہ کباب بڑے مزیدار ہیں، یہ کھا کے دیکھو، یہ ٹرائی کر کے دیکھو، وہ کہے گا مجھے تو نظر ہی نہیں کچھ آ رہا، کیا لگا ہوا ہے، کیا سجا ہوا ہے، کیا ذائقہ ہے، کیا رنگ ہے، نظر ہی نہیں آ رہا. اور اگر آپ دو گے بھی تو وہ تھوڑا سا کھا کے رکھ دے گا. اندر جب تک دیکھیں نور نہ ہو، اندر جب تک چاہت نہ ہو، میں جتنا مرضی آپ کو سمجھاتی رہوں، جب تک آپ کے اندر سے نہیں شعور بیدار ہوگا، قلبی بیداری، اور جب تک آپ کے اندر طلب اور آپ کے اندر تڑپ پیدا نہیں ہوگی، تب تک آپ کے پردے نہیں ہٹیں گے. آپ کو سمجھ آ رہی؟ جب تک آپ اندر سے، آپ کے اندر ہوک نہیں اٹھے گی، اندر سے لو نہیں پیدا ہوگی، دل نہیں جاگے گا. تو یہ میں دل جگانے کی تو کوشش کر رہی ہوتی ہوں، کسی طرح آپ کا دل جاگ جائے اور آپ تڑپ اٹھو اور آپ کا دل کھل جائے. یہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں برسوں کے، مدتوں کے، عمروں کے، خاندانوں کے، نسلوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اسی لیے تو ہم قرآن کو پڑھ کے رکھ دیتے ہیں. اگر پردے نہ ہوتے نا تو ہم ایک لفظ بھی پڑھ کے نہ بھلا سکتے تھے، نہ نظر سے ہٹا سکتے تھے. ہم اس لفظ میں تفکر، تدبر، تفقہ، اس لفظ سے تزکیہ، طہارت، نور لے کر اپنے لیے ہدایت اور نصیحت کا بندوبست کرتے، قرآن سے اسرار و رموز اور انوار و تجلیات لیتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں یہ ساری باتیں سورۃ بقرہ میں ہیں. ہماری زندگی کا لاہ عمل سارا سورۃ بقرہ میں ہے کہ زندگی کا مقصد تقوی ہے، زندگی کا مقصد کلمے کا وعدہ نبھانا ہے، زندگی کا مقصد تقوی کا زاد راہ حاصل کرنا ہے. اور اسی سورۃ بقرہ کی آیت 36 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ. اس دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ لینا، نہ یہاں دل لگانا، نہ دنیا کے پیچھے دوڑنا. اللہ کہتا ہے یہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اس دنیا کی زندگی میں تمہارے لیے تھوڑی دیر کا ٹھکانہ ہے اور سامان ہے. یہ تھوڑی دیر کا ہے، اس میں گم نہ ہو جانا.
ہاں، اس کو اپنی زندگی کا کہتے ہیں نا راستہ اور مقصد نہ بنا لینا. یہ الہین ہے، الہین تھوڑی مدت. اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے، کسی کے لیے 50 سال، کسی کے لیے 60 سال، کسی کے لیے 40 سال، تھوڑی تھوڑی مدت میں نے تم لوگوں کے لیے مقرر کی ہے، اس لیے میں نے تمہیں متاعن قلیل دیا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی؟ ابھی دیکھیں اللہ نے، میں حیران ہوتی ہوں، واضح فرمایا ہوا ہے بینات آیات میں کہ یہ زندگی میں تمہارا تھوڑا قیام ہے، تھوڑا طعام ہے. یہاں دل نہ لگانا. اس کے باوجود آپ ہمارا حال دیکھیں ذرا، سر سے لے کے پاؤں تک ہم دنیا ہی دنیا ہے. رونقیں دنیا کی چاہیے، چاہتیں دنیا کی چاہیے، محبتیں دنیا کی چاہیے، عزتیں دنیا میں چاہیے، فکریں دنیا کی لگی ہوئی ہیں. حالانکہ اللہ بار بار کہہ رہا ہے یہ دنیا تیرا ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں سے صرف تو نے تقوی کا زاد راہ حاصل کر کے ایمان کما کے آگے جانا ہے. لیکن ہم تو یہ سب بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، خود سے ہی بے خبر، اور پڑھ رہے ہیں قرآن دن رات. حالانکہ دیکھیے اللہ نے قرآن کی شروع میں ہی بتا دیا. یہ جو شروع میں بقرہ میں آپ جتنی آیات پڑھ کے آئے ہیں، کیا کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے. منافقین کا حال، کیسے یہودی منافقت کیا کرتے تھے، منہ پہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، پیچھے وہ اپنی حرکتیں اور عادتیں نہیں چھوڑتے تھے. تو اللہ نے یہ سب شروع میں بتا دیا. یہ روش نہ اپنانا، یہ منافقین، یہ جاہلین، یہ ظالمین، یہ فاسقین، یہ غافلین کی روش نہ اپنانا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہی پڑھ رہے ہیں اور وہی کر رہے ہیں جو اللہ نے اس لیے بتایا تھا کہ تم ایسی حرکتیں کر کے اپنی مہلت ضائع نہ کرنا. یہ متاع قلیل ہے. جو چیز تھوڑی ہو نا، اس کو آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ضائع کرو. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ ہماری زندگی الہین ہے، بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے ہے، 50-60 سال. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ پہلے جاہل بنے، پھر غافل بنے، کہیں یہ صحیح نہیں ہے اب میں کچھ اور بن جاتا ہوں، پھر منافق بنے، پھر فاسق بنے. نہیں، اللہ نے پہلے 2 ٹوک بتا دیا، ان حرکتوں میں، عادتوں میں وقت ضائع نہ کرنا. تمہارے پاس کوئی 700 سال کی زندگی نہیں ہے کہ تم کو تھوڑا میں یہ ٹرائی کر لوں، تھوڑی یہ میں دیکھ لوں، تھوڑا میں اس گلی میں ہو آؤں، تھوڑا میں فلانی گلی سے. نہیں، اللہ کہتا ہے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو سیدھا شروع میں بتا دیا اہدنا الصراط المستقیم. تو نے نہ بھٹکنا ہے نہ بہکنا ہے، کیونکہ تیری مہلت کم ہے اور تیری متاع قلیل ہے. اس لیے تو ادھر ادھر نہ جانا تاکہ تیری ہمت، صحت، محنت، فرصت ضائع نہ ہو. لیکن ہم نے کیا کیا؟ بتائیں مجھے. جو اللہ نے شروع میں بتا دیا ہوا ہے کہ تو وقت ضائع نہ کرنا، انعمت علیہم، ادھر ادھر نہ بیٹھنا. کبھی ظالم کے ساتھ بیٹھ گیا، کبھی جاہل کے ساتھ بیٹھ گیا، کبھی فاسق کے ساتھ بیٹھ گیا. اللہ نے کہا وقت ضائع نہ کرنا، تیرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. شروع میں اللہ نے بتا دیا انعمت علیہم کے ساتھ بیٹھ. آپ مجھے بتائیں ہم نے کیا قرآن کو پڑھا ہے؟ اور اگر پڑھا ہے تو وہ رستہ کیوں نہیں لیا جو اللہ سمجھا رہا ہے؟ وہ رستہ کیوں نہیں لیا؟ نہیں لیا نا، یہی تو غفلت ہے. پڑھنے کے باوجود کہ صراط المستقیم پر چلنا، ہم صراط الہوا، اپنی خواہشات کے راستے پر چلتے رہے. ارے یہی تو جہالت ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے صراط المستقیم اس لیے بتایا تھا کہ یہ میرا راستہ ہے، پھر میں تمہارا ضامن ہو جاؤں گا، پھر میں تمہارا مددگار بھی ہوں گا، ہادی بھی ہوں گا. ہم نے پتہ کیا کیا ہوا؟ جہالت کی ہماری انتہا دیکھیں
کہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، رسم و رواج کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جب کہیں پھنس جاتے ہیں نا، یا کہیں گر جاتے ہیں نا، یا ہمارا کوئی کام اڑ جاتا ہے نا، یا ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی نا، پھر کہتے ہیں بیٹھ کے دعا کر لو جی، یہ مشکل دور ہو جائے، اور میرا کام ہو جائے، یہ مشکل آسان ہو جائے۔ نفس کے راستے پر چل رہے ہیں، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اللہ میری مدد کر دے، اللہ رحمت کر دے، اللہ مشکل آسان کر دے۔ اللہ کا راستہ تو لو۔ اللہ کے راستے پر آپ ہوتے تو اللہ کی رحمت بھی ہوتی، مدد بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ بھی دکھاتا، آپ کو عزت، نعمت، اطاعت، سکینہ، نور، شفا سب کچھ دیتا۔ ارے آپ صراط المستقیم پہ ہوتے تو وہ دیتا نا۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے ظلم یہ کیا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں میں اپنی مرضی کے راستے پر چلوں، اپنی خواہشات اور خوشیوں کے پیچھے چلوں، میں رسم و رواج، دنیا کی رونقوں کے پیچھے میں رہوں، اور جب مجھے کوئی مشکل پڑے اللہ فوراً میری مدد کر دے، جب میں کہیں گروں اللہ فوراً مجھے اٹھا دے۔ اللہ نے ان کے لیے کہا ہے، دیکھیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جاہلین نہیں کہا، اللہ کی رحمت قریب ہے۔ قریب کن کی ہوتی ہے؟ قریب جو محسنین کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ ہم بیٹھے ظالمین، جاہلین، گڑھوں میں پڑے ہوئے منافقین، حال کے فاسقین، مجرمین، اور زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں بس اللہ رحمت کر دے، بس اللہ بیٹھے بٹھائے بخش دے۔ یہی تو غفلت ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں آپ کو کیا بتا رہی؟ جہاں اللہ کی رحمت ملنی تھی وہاں نہیں گئے، جہاں اللہ کا سہارا ملنا تھا وہاں نہیں پہنچے۔ اللہ نے کہا میرا سہارا کہاں ملے گا؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اللہ کہتا ہے جو شیطان سے لڑے گا نا، جہاد کرے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اسے میرا مضبوط سہارا ملے گا۔ اور ہم گھر بیٹھے آرام سے تن آسانی من موجی زندگی میں کہہ رہے ہیں بس اللہ مدد کر دے، کرم کر دے، اللہ رحم کر دے، معاف کر دے، یعنی اللہ کا سہارا بھی مل جائے، رحمت بھی مل جائے، مدد بھی مل جائے، اور سب کچھ میں توکل اللہ بھی مل جائے، صبر بھی مل جائے، مشکل بھی سارا جائے۔ اللہ نے دیکھیں ہر چیز کے ہمیں اصول و ضوابط، حدود، قیود، طریقہ اور قوانین سمجھائے ہیں۔ ہم نے قرآن کو پڑھ کے منہ موڑا ہوا ہے اور توقع یہ رکھتے ہیں کیونکہ میں نے پڑھ لیا ہے اب مجھے مدد بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی اور بخشش بھی ہو جائے گی۔ یہ کیسے ہوگا مجھے بتائیں؟ جب ہم اللہ کے اصول و ضوابط کو نہ سمجھ رہے ہیں اور نہ اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو شروع میں بتایا ہے کہ یہ جو مغضوب ہے نا یہودی، اور یہ جو دو لین ہے نا عیسائی، اللہ کہتا ہے مجھے یہ دونوں نہیں پسند، نہ مجھے یہودیوں کی طرح دنیا پرست لوگ پسند ہیں، نہ مجھے عیسائیوں کی طرح نفس پرست لوگ پسند ہیں۔ مجھے کون سے پسند ہیں؟ انعمت علیہم۔ یہ آیات بینات، قرآن کی آیات میں اللہ نے واضح بتا دیا، اور دیر سے نہیں بتایا، شروع میں بتا دیا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی مغضوب کے ساتھ بیٹھے رہیں، ہم زندگی میں بیٹھے رہیں دو لین کے ساتھ اور کہیں یا اللہ تو پتہ ہی نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو ہم انعمتا میں بیٹھتے نا۔ اللہ نے اس لیے وہ باتیں ٹو دی پوائنٹ شروع میں بتا دی ہیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ کہتے ہیں نا سٹارٹ آف دا جرنی، بگننگ میں ہی اللہ نے بتا دیا یہ لائن لینا تو سیدھے میری طرف آؤ گے۔ ہم نے نہ وہ لائن لی نہ وہ صحبت لی، بلکہ ہم کبھی مغضوب کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح یہودیوں کو مال و دولت ملا ہوا ہے، کاش ہمارا بھی بڑا گھر ہوتا، بڑا بینک بیلنس ہوتا، بڑی کوٹھی ہوتی۔ یہودی مال اور تجارت کے بھوکے ہیں، ہم بھی اسی طرف
کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے جس کا بڑا گھر ہے، جس کے پاس بڑی کوٹھی ہے، پراپرٹی ہے، اس کو خوش نصیب سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مغضوب والوں کو خوش نصیب سمجھ رہے ہوتے ہیں جن سے اللہ کہہ رہا ہے بچنا۔ اور اسی طرح دولین جو نفس پرست یہ عیسائی ہیں، اپنی خواہشات کے غلام ہیں، کبھی ہم ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، اپنا پتہ ہی نہیں کہ ہمیں جو انعمت علیہم کی بہترین اللہ نے صحبت کہا ہے لینا، انبیاء کی، صدیقین کی، شہدین کی، صالحین کی صحبت لینا۔ اللہ نے تو ہمیں بہترین صحبت، بہترین دین، مکمل جامع دین، بہترین کتاب قرآن، بہترین راستہ صراط المستقیم، بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ اسوہ حسنہ مصطفیٰ، بہترین نفس مطمئنہ، ہر چیز ہمیں بہترین دی ہوئی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یہی تو غفلت ہے، یہی تو جہالت ہے۔ اور دکھ مجھے یہ ہو رہا ہے، یہی میں آپ کو کہہ رہی تھی، مجھے آیت لکھتے ہوئے اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی آیات ساری بینات ہیں، کچھ چھپا ہوا نہیں، کچھ نہیں چھپا ہوا قرآن میں۔ بینات ہی وہ کتاب ہے جو سب ظاہر کر رہی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا آخرت غیب ہے، قرآن میں سب ظاہر ہے، یہ جنت میں جائیں گے، یہ صراط المستقیم کا راستہ ہے، یہ لوگوں کی ان کی توبہ قبول ہوتی ہے، یہ مجھے اسوہ حسنہ والا، مجھے یہ بہترین نفس مطمئنہ پسند ہے۔ ہر چیز اللہ نے واضح کر دی، اس کے باوجود ہم کیوں اتنے گمراہ ہیں؟ نفس اور شیطان کے ہاتھوں کیوں جکڑے ہوئے پکڑے ہوئے ہیں؟ پکڑنا تو ہمیں قرآن کو چاہیے تھا، بننا تو ہمیں اسیر زلف مصطفیٰ چاہیے تھا، چلنا تو ہمیں صراط المستقیم پر چاہیے تھا۔ ہم نے نہ قرآن کا دامن پکڑا، نہ اللہ کا مضبوط سہارا لیا، نہ ہم نے صبغۃ اللہ چڑھایا۔ ہم تو کہتے ہیں نا انے واہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، بس زندگی گزارے جا رہے ہیں۔ بچپن آیا، جوانی آئی، اب بڑھاپا آ گیا جی، بس زندگی گزر گئی۔ یعنی جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، غفلت، جہالت، ظلمت اور منافقت میں پڑے ہوئے۔ زندگی دیکھیں بندگی میں اس کی ہے، زندگی اس نے گزاری ہے جس نے زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ درجے طے کیے، جس نے صراط المستقیم کا راستہ، سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ وہ سنت اور شریعت، اور پھر 20-22 سال میں وہ شریعت کا پابند ہو، 10-20 سال میں سنت، شریعت، 30 سال میں وہ طریقت پہ پہنچا ہو، 40 سال میں وہ اطاعت مصطفیٰ تک پہنچا ہو، 50 سال کی عمر میں وہ اتباع مصطفیٰ تک پہنچا ہو۔ زندگی یہ تھی صراط المستقیم والی، زندگی یہ تھی کہ جو میری زندگی گزر رہی ہے، میں مقامات، میں اسوہ حسنہ مصطفیٰ، میں امت محمدیہ کی نسبت پا رہا ہوں۔ کیا؟ عاجزی، سادگی، مسکینی، زاری، فقیری، حضوری، در مصطفیٰ کی حضوری تک پہنچ گیا۔ ارے زندگی تو یہ تھی کہ جیسے جیسے میری زندگی گزر رہی ہے میں منزلیں طے کر رہا ہوں، میں ظلمت، جہالت، غفلت، منافقت سے نکلوں اور میں مسلمین، پھر میں متقین، پھر میں مومنین، پھر جو قرآن میں دیکھیں فہرست پوری بتائی ہے، قانتین، صادقین، خاشعین، صابرین، متصدقین، صائمین، میں حافظین، ذاکرین والا ہوتا۔ زندگی تو یہ تھی
کہ میرے درجے طے ہوتے جاتے میں صرف عمر نہ گزارتا بلکہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقامات پاتا کہ میں مسلمین سے مومنین، پھر محسنین، پھر میں صالحین، مخلصین، پھر میں مصطفین اور مقربین، جو میں پہنچتا 60 سال کی عمر تک. ہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں 62-63 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے، عمر مبارک. تو یہ ہمارے لیے حد ہے کہ ہم بھی 60 سال تک پہنچنے تک مقربین، در مصطفیٰ کی حضوری، مقربین والے حضوری میں ہوتے ہیں. ہم کیا ہوئے بتائیں؟ ہم تو نفس پرست، دنیا پرست، ہوا پرست، خواہشات پرست، مال پرست، مطلب پرست، موقع پرست، حالات پرست، ہم یہ بنے بیٹھے ہوئے اور مہلت ختم ہو رہی. اور جو ہم بنے ہوئے ہیں نا اس کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یہ بینات آیات ہیں، یہ میں کوئی آپ کو بڑے کوئی نقطے بیچ میں سے ڈھونڈ کے نہیں بتا رہی، یہ واضح لکھا ہوا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ کہتا ہے آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی خواہشات کے پیچھے زندگی گزار رہا ہے. کہیں اللہ نے اس کو کہا ہے کہ یہ تو جانور ہے، کل انعام، جانور کی طرح زندگی گزار رہا ہے. کہیں اللہ نے کہا ہے کہ یہ تو شر الدواب ہے، جانوروں سے بھی برا جانور ہے. کہیں اللہ نے کہا ہے کہ اس کی مثال تو کتے کی سی ہے. ہم نے کیا زندگی گزاری، کیسی زندگی گزاری. اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں قرآن کے تناظر میں خود کو دیکھو. قرآن اللہ کا آئینہ ہے، قرآن کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو. میں کیا ہوں؟ میں ظالم ہوں، جاہل ہوں، غافل ہوں، منافق ہوں، فاسق ہوں، مجرم ہوں. انسان بھی ہوں کہ نہیں؟ حیوان تو نہیں ہوں. جو خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں نا، جو خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں، جو اپنی خوشیاں، اپنی رونقیں، اپنی چاہتیں، جو اپنی رسمیں اور رواجوں پہ چلتے ہیں نا، قرآن انہیں کہتا ہے یہ کل انعام ہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے حدود، قیود، اللہ کے اصول و ضوابط، شرائط اور قوانین کے مطابق زندگی نہیں گزاری. کیوں نہیں گزاری؟ حالانکہ قرآن تو واضح بتا رہا ہے، بینات آیات میں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو برے کام کرے گا اور اس کے گناہ ہر طرف سے اسے گھیر لیں گے تو ایسے لوگ دوزخ میں جائیں گے. پھر کیوں نہیں ہم نے برے کاموں سے بچنے کی کوشش کی؟ اور اگر آپ سے پوچھو تو آپ کہو گے میں تو برا کام کیا ہی نہیں، میں تو نمازی ہوں، میں تو قاری ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، روز قرآن پڑھتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں. میں وہ قرآن پڑھتی ہوں جس کو نہ میں نے کبھی سمجھا ہے، نہ میں نے جس پر کبھی عمل ہی کیا ہے، صرف ثواب لیا ہے. اور وہ ثواب آپ سے کب کا شیطان نے لیا، شیطان لے گیا ہوا ہے. جب آپ ادھر ادھر کی غیبتیں اور چغلیاں اور حسد، کینہ اور بغض اور اپنی نفس پرستی میں پڑھتے ہیں نا، رسم رواج، فیشن، من موجی میں پڑھتے ہیں نا، تو وہ ثواب کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ ثواب کبھی آیا بھی تھا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو برے کام آپ نے تو نہیں کیے نا، لیکن میں آپ کو قرآن سے بتاؤں برے کام کون سے ہوتے ہیں جن کو قرآن برا کہہ رہا ہے. ہم نہیں برا کہتے، ہم تو کہتے ہیں بھئی رواج ہی یہ ہے. ہم نہیں برا کہتے، ہم کہتے ہیں فیشن ہے. ہم برے کام کو برا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اس کو پسند ہے، میری بیٹی کو پسند ہے، میری بہن کو، میری فرینڈ کو یہ پسند ہے،
میک اپ کرنا, فیشن کرنا, سکارف اتار دینا, میری بیٹی کو پسند ہے, میری بہن کو پسند ہے, اور شروع سے اس طرح ہے نا, اس لیے ہم نہیں برا کہتے, اس لیے ہم نے تو برا کام کیا ہی نہیں, کبھی نہیں کیا نا. جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اس آیت 81 میں کہ جو برا کام کرے گا اور کرتا ہی چلا جائے, جو نفس کی پیروی کرے گا اور کرتا ہی چلا جائے, ایسے لوگ دوزخی ہیں. یہ قرآن نے آج فیصلہ سنا دیا ہوا ہے. آپ کے سننے والے کان بند ہیں, جیسے آنکھیں اندھی ہیں, جیسے دل میت ہے, تو آپ نے تو برا کام کیا ہی نہیں نا. آپ سمجھ رہے, آپ تو سارے جنتی, نمازی, حاجی, آپ تو سارے بخشی ہوئی معلوق ہیں. آپ سمجھ رہے, میں تو قرآن سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ قرآن کن کو برا کہتا ہے, اور جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دوزخی ہے, یہ دوزخ میں جائیں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے کلمے کا وعدہ بھلایا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ زبانی تو کہا, لیکن عملی اس پر نہ چلے, نہ وہ راستہ لیا, نہ مجاہدہ کیا. برا کام کرنے والے برے ہیں نا. قرآن بتا رہا ہے برا کام کیا ہے, جو صراط المستقیم کا راستہ نہیں لیا نا, برا کام کیا. صراط الہوا پہ چلتے رہے نا, صراط الہوا پہ, جہیم پہ. یہ جو صراط الہوا خواہشات کا راستہ ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, یہ اصل میں صراط الجحیم ہے, جہنم کا راستہ ہے. آپ میں سے کوئی نہیں مانے گا کہ ہم جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں. نہیں, میں نے کہا نا, نہ آپ نے کبھی برا کام کیا ہے, نہ آپ برے ہیں, نہ آپ برائی کے راستے پر ہیں. آپ تو جنتی ہیں, آپ تو نمازی ہیں, آپ تو مسلمان ہیں, آپ اپنی طرف سے یہ سب ہے نا. میں تو قرآن کے نظریے سے حقیقت بتا رہی ہوں, بھلے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. وہ حقیقت سمجھا رہی ہوں جو فرشتے آئیں گے تو آپ کو دکھائیں گے. جب موت کا فرشتہ آئے گا تب یہ حقیقت بتائے گا, اور آپ تو ڈھونڈتے ہی رہو گے, میں تو نمازی تھا, میری نمازیں کہاں گئی. حالانکہ ڈھونڈنا تو پہلے صراط المستقیم چاہیے تھا. آپ پوچھو گے میرے روزے کہاں گئے, تو اللہ کہے گا روزوں کا نہ پوچھ, تو نے کلمے پر عمل کیا تھا, تجھے فکر ہے تیرے حج کی, مجھے بتا تو نے نفس سے مجاہدہ کیا تھا. جو اصل میں نے تجھے کرنے کے کام دیے تھے وہ تو نے کیا نہیں, تو پھر تو نے جو بھی کیا برا ہی کیا. اس کے بعد آپ کو سمجھ آ رہی ہے, زندگی کا میں نے تجھے مقصد کوئی یہ دے کے بھیجا تھا کہ تو جانوروں کی طرح ادھر کھانا, ادھر بیٹھنا, ادھر لڑنا, ادھر بچے پیدا کر کے ادھر اللہ کے پاس چلے جانا. یہ میں نے تجھے زندگی کا مقصد نہیں دیا تھا. زندگی کا تیرے مقصد تقویٰ تھا, جو تو نے تزکیہ, طہارت, مجاہدہ سے حاصل کرنا تھا. نہیں کیا نا, برا کام کیا. پھر جو بھی کیا پھر برا ہی کیا. اللہ نے کلمے کا وعدہ دیا تھا, نہیں نبھایا. صراط المستقیم پر نہیں چلے, برا کیا. اللہ نے کہا تھا بیٹھنا, اگر چلنا تو صراط المستقیم پر, بیٹھنا تو انعمت علیہم کے ساتھ بیٹھنا, بھلے کوئی بھی ہے. ہم تو اپنے پیاروں, خاندانوں, خونی رشتوں, قرابت داروں, رشتہ داروں, اپنے بچوں, اولادوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اللہ کہتا ہے بیٹھنا تو انعمت علیہم کے ساتھ بیٹھنا. ہم نے جو اللہ کا حکم تھا وہ پورا نہیں کیا تو برا کیا نا. پھر آپ کو سمجھ آ رہی, اللہ نے تو کہا تھا ہر چیز سے تقوی حاصل کرنا. آزمائشیں آئیں تو درجے حاصل کرنا, زینتیں آئیں تو مقامات حاصل کرنا. ہم نے ہر چیز اپنی خوشی اور مرضی کے لیے, اپنی آسانی کے لیے استعمال کرنی شروع کر دی. پتہ ہی نہیں اللہ نے ہر چیز ایک مقصد کے تحت دی ہوئی ہے. زندگی کا مقصد جو اللہ نے ہمت, طاقت, صحت دی ہوئی نا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ من موجی تن آسانی کا. اگر میرے ہاتھ چل رہے ہیں, میری زبان بول رہی ہے, میرے قدم اٹھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تقویٰ کا زیادہ راہ حاصل کروں. زبان سے بولوں تو ذکر اللہ کا بولوں, آنکھوں سے دیکھوں تو قرآن دیکھوں,
اور اگر دماغ میں میرے سوچ کی بڑی اچھی صلاحیت ہے تو میں قرآن کو سوچوں، اور اگر میرے اندر ہمت طاقت ہے تو قرآن سمجھوں۔ اللہ نے تو سب کچھ تقویٰ کا زیادہ راہ حاصل کرنے کے لیے دیا ہوا تھا، اور ہم نے سب کچھ دنیا کا رونق میلہ حاصل کرنے میں لگا دی، تو برا کیا نا۔ اللہ نے تو دیا تھا، نبی کا اسوہ حسنہ دیا تھا، صبغۃ اللہ دیا تھا، اس کو چڑھا کے رکھنا، یہ تمہیں بچا کے رکھے گا فتنوں بلاؤں اور دنیا اور نفس کے حملوں سے۔ ہم نے نہ صبغۃ اللہ لیا نہ اسوہ حسنہ لیا، ہم نے دنیا کا رشتہ اور خاندان کا رشتہ لیا، اسوہ حسنہ مصطفیٰ کا رشتہ نہیں لیا، تو نہیں لیا نا، تو برا کیا پھر، یہی تو برا کام ہے۔ اللہ نے تو کہا تھا کہ میری ملاقات یاد رکھنا، میں نے تجھے بھیجا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو نے میرے پاس آنا ہے، اور آنے سے پہلے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ، میرے سے سودا ضرور کر لینا۔ جیسے آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ بکنگ پہلے کرتے ہیں کہ نہیں، کہ بھئی میں نے جانا ہے سعودی عرب تو میں ہوٹل آپ یہاں سے بک کروا لوں۔ اللہ نے بھی کہا میرے پاس آنا ہے نا تو ان اللہ اشترا، سودا پہلے کرنا، میرا سودا پہلے لینا۔ میرا سودا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ میرا سودا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ میرا سودا کیا ہے؟ تقویٰ کا زیادہ راہ ہے۔ میرا سودا کیا ہے؟ وَنَحَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اللہ کا سودا کیا ہے؟ قد افلح من تزکا۔ لیا اللہ کا سودا؟ کیا اللہ سے سودا؟ نہیں کیا، تو برا کیا نا پھر۔ جو اتنا اعلیٰ اللہ آپ کو سودا دے رہا تھا وہ چھوڑ کے تو دنیا کا سودا لے لیا جو شیطان دے رہا تھا، شیطان کا وعدہ لے لیا۔ شیطان کہتا ہے دنیا کی خوشیاں، رونقیں، موجیں، عزتیں، دنیا کی خواہشیں، راحتیں لے لے۔ جو اللہ کا سودا ہے نا، شیطان کہتا ہے وہ دیکھی جائے گی، وہ تو پتہ نہیں کون جنت جائے گا تو کون جہنم جائے گا، نہ آخرت دیکھی ہے نہ کسی کو پتہ ہے، وہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں ذرا دیکھیں، شیطان کا سودا لیا بھی ہوا ہے اور آگے بھی دے رہے ہیں دوسروں کو بھی کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں کون جنت جائے گا، کوئی پتہ نہیں کون بخشا جائے گا۔ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، سبھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ شیطان کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں اور اسی کا مال بیچ رہے ہیں آگے۔ اگر ہم نے اللہ سے سودا کیا ہوتا نا تو ہم اللہ کا مال بیچ رہے ہوتے۔ وہ کیا؟ آ جاؤ صراط المستقیم پہ، آ جاؤ تقویٰ کا زیادہ راہ لینے والے بن جاؤ، آ جاؤ نفس سے مجاہدہ کرو، تجاہدوا فی سبیل اللہ والے بن جاؤ، آ جاؤ صبغۃ اللہ کی فکر کرو، آ جاؤ نفس مطمئنہ کی فکر کرو۔ نہ ہم نے خود رب سے سودا کیا، نہ ہم آگے رب کا سودا دیتے ہیں، نہ ہم نے خود نفس مطمئنہ لیا، نہ ہم نفس مطمئنہ کا آگے لوگوں کو رغبت دلاتے۔ تو برا کیا نا جو رب سے سودا نہیں کیا۔ اللہ نے تو کہا تھا میرے ساتھ تجارت کرو، جان اور مال مجھے دے دو، میری رضا اور جنت لے لو۔ ہم نے رب سے تجارت نہیں کی، ہم نے نفس سے تجارت کی ہوئی ہے۔ نفس کہتا ہے میری مان، خوشیاں ملیں گی، خواہشیں ملیں گی، تو رب کا سودا نہیں لیا، نفس کا لیا، تو برا کیا نا۔ یہی تو برے اعمال ہیں جو ہم نے کیے ہوئے ہیں اور بے خبر بھی ہیں۔ پھر اللہ نے کہا تھا تم نے میرے پاس آنا ہے، میں نے تمہیں ہر نعمت دی ہے، اب تو ہر نعمت سے قلب سلیم والا بن جانا، نفس مطمئنہ والا بن جانا۔ نہ ہم نے قلب سلیم حاصل کیا، نہ نفس مطمئنہ حاصل کیا۔ ہم نے دل ہمارا دنیا کے غموں اور پریشانیوں میں گرا ہوا ہے، اور دل اور دماغ دنیا میں الجھا ہوا ہے، نہ قلب سلیم ہے نہ نفس مطمئنہ ہے۔ رب کا سودا نہیں لیا، اللہ کا دیا ہوا جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے یہ لے کر آنا، نفس مطمئنہ اور قلب سلیم، وہ نہیں لیا۔ ہم نفس حبیثہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے خوف غم پریشانیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
جو اللہ کو چاہیے تھا، میرے محبوب کی ادا، میرے محبوب کی وفا، میرے محبوب کی رضا، میرے محبوب کا اتباع، نفس مطمئنہ، وہ نہیں لیا تو برا کیا نا پھر. نفس حبیثہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے تو کہا تھا دار الآخرہ، گھر تیرا آخرت میں ہے، جس کو میں سجا رہا ہوں. ہمیں بتائیں، ہم دنیا کے گھروں کی، چھتوں کی، مکانوں کی ریفربشمنٹ کی فکریں کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے بار بار کہا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، جو تیرے لیے خیر والی جگہ ہے نا اور جو ہمیشہ کی جگہ ہے نا، وہ آخرت میں تیرا گھر ہوگا. ہم تو دنیا کے گھر میں ہی سارا کچھ کہتے ہیں نا، سجاوٹیں، رونقیں، خوشیاں جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ کا سودا نہیں لیا نا. اللہ نے جو دار الآخرہ ہمیں دے رہا ہے وہ نہیں لیا، ہم نے تو دنیا کا گھر لے لیا، اس کو سجا لیا، تو برا کیا نا. یہ صحت، ہمت، مہلت اللہ نے دی تھی، وہ ہمیشہ والا گھر لے لے، وہ خیر والا گھر لے لے. ہم تو دنیا میں ہی کہتے ہیں یہ میرا گھر ہمیشہ رہے، یہ میری چھت ہمیشہ میرے سر پہ رہے، اور یہاں پہ جو بھی ہو خیر ہی خیر ہو، خوشیاں ہی خوشیاں ہو، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی غم نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے. ہم کہتے ہیں یہاں ہی خیر ہو اور یہی میرا گھر سجا رہے. ہم نے الٹ کر لیا تو برا کیا نا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں برا کیا 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 کیا، کہاں کب تک کر ہی برا رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ میں تو نیک ہوں نا، کیونکہ میں نماز پڑھتی ہوں، کیونکہ میں قرآن پڑھتی ہوں، کیونکہ میں روزہ رکھتی ہوں، کیونکہ میں زکوٰۃ دیتی ہوں، کیونکہ میں حج کرتی ہوں، میں نیک ہوں. اللہ نے تو جو دیکھیں اعمال بتائے ہیں برے، وہ سارے کر رہے ہیں، برے اعمال سارے کر رہے ہیں، ان کو نیک کہہ رہے ہیں. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ کا عہدہ دیا تھا کہ تیری زندگی کا یہ منصب ہے. ہمیں تو یاد ہی نہیں، یاد کیا بلکہ پتہ ہی نہیں. ہم تو گھر بیٹھے ویلے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ماں تم گھر میں آرام کرتی ہوں. پتہ ہی نہیں میری پیدائش کے ساتھ مجھے ایک منصب دیا گیا ہے، میں نے پہلے اس منصب کے قابل ہونا ہے، علم حاصل کر کے، تزکیہ، طہارت، تقوی حاصل کر کے اس منصب کے قابل ہونا ہے. جیسے آپ دنیا کی جاب کے قابل ہوتے ہو نا، اللہ کا دیا ہوا منصب، اس کے قابل ہو کے میں نے اس منصب کو نبھانا ہے. ہم نے تو کیا ہی نہیں، تو برا کیا نا پھر. نہ اس منصب کو پہچانا، نہ اس منصب کو نبھایا. دیکھیے اللہ نے پھر ہمیں دل دیا تھا. اللہ نے کہا تھا یہ دل تیرے لیے اس لیے نہیں میں نے تجھے دیا کہ تو زینتوں میں لگا دے. زینتیں کیا ہیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں بتائیں، زوج، بیٹے، سونے چاندی، پھر مال گاڑی، پھر کھیتی، پھر جائیداد، یہ زینتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے دل اس لیے نہیں دیا تھا. آج دیکھیں ہمارے اپنے اپنے دلوں کا حال دیکھیں ذرا. ہمارے دل میں زینتوں کے سوا ہے ہی کچھ نہیں. جو ہم سوچیں گے زوج سے لے کے اولاد، بیٹوں سے لے کے، پھر اپنی جو ہماری زیورات کمائی ادھر سے چلیں گے، پھر جو ہمارے پاس گھوڑا گاڑی، کس طرح کی گاڑی، کون سی گاڑی، یہ پتہ ہے. پھر ہمارے پاس جو جائیدادیں کتنی ہیں یہ سارا پتہ ہے. اللہ کی آیتوں کا نہیں پتہ. ہاں، اللہ کی آیتوں کا کوئی پتہ نہیں ہے. جائیدادوں کا سارا پتہ ہے، اولادوں کا سارا پتہ ہے. اللہ کی آیتوں کا نہیں پتہ کہ اللہ کیا فرما رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے میں نے یہ دل تجھے زینتوں کے لیے نہیں دیا تھا، نہ میں نے یہ دل تجھے اس لیے دیا تھا کہ جب تیرے اوپر آزمائشیں آئیں تو رو رو کے پاگل ہی ہو جائے. میرے تو زیادہ تو بری ہوئی کسی دے نال نہیں، جو ہمارا حال ہے کہ نہیں. ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ جائے نا، خوف، بھوک، جان، مال، اولاد میں سے، ہم کہتے ہیں جو میرے ساتھ ہوا ہے نا وہ میں ہی جاننی ہوں، کسی کے ساتھ ہوا ہی نہیں. تو اللہ کے تو ہوتا پتہ کیا ہے، ہمارے دل میں آزمائشوں کی دردیں اور مرضیں لگ جاتی ہیں. ہم غم اور روگ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہائے میری تو قسمت خراب ہے، میرے ساتھ تو بہت ہی برا ہوا، میری تو بہت ہی نصیب خراب نکلے نے. ہم آزمائشوں کے درد اور مرض دل میں بسا کے بیٹھ جاتے ہیں، یا زینتوں کی راحتیں اور خواہشیں دل میں بسا کے بیٹھ جاتے ہیں.
اللہ نے تو کہا میں نے تجھے ایک ہی دل دیا تھا، کس لیے پتہ؟ اشد حب للہ، تیرے دل میں میری محبت کے سوا کچھ نہ ہو، نہ تیرے دل میں آزمائشوں کا غم ہو، نہ تیرے دل میں زینتوں کی خوشی ہو، دونوں سے تجھے بے نیاز ہونا چاہیے تھا۔ آج ہم دونوں میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں، تو برا کر رہے ہیں نا، یہی تو برا کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں سمجھایا تھا قرآن پاک میں، دنیا میں ادھر ادھر کمزور سہارے نہ ڈھونڈنا کہ میں اس کے بھروسے پر بیٹھا ہوں، میں اس کے سہارے پر بیٹھا ہوں، ہائے یہ چلا گیا تو میرا کیا بنے گا، آئے یہ نہ ہوئی تو میرا کیا ہوگا۔ اللہ نے کہا نہ زینتوں سے دل لگانا، نہ آزمائشوں سے گھبرانا، کیا کرنا؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تجھے میں نے ایک کام دیا ہے، تو نے بس وہی کرنا ہے، چاہے آزمائشیں آئیں چاہے زینتیں آئیں، تو نے شیطان سے، طاغوت کے ساتھ، تیرا اتنا بڑا محاذ ہے، اتنا بڑا تیرا جہاد ہے شیطان کے ساتھ، تو نے اس کے ساتھ لڑنا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جب تو طاغوت کے ساتھ دن رات لڑے گا، مجاہدہ کرے گا، نفس کشی کرے گا، تزکیہ طہارت حاصل کرے گا، صراط المستقیم پر رہے گا، تو تجھے پتہ کیا ملے گا؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اللہ کہتا ہے تجھے میرا مضبوط سہارا مل جائے گا، تجھے دنیا میں سہارے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم تو دنیا میں سہارے ڈھونڈتے ہیں، تو برا کر رہے ہیں نا، یہی تو برا کر رہے ہیں، اور پتہ ہی نہیں کہ برا کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بھائی رشتے ہیں نا اس لیے یہی سہارے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ سب سے مضبوط رشتہ محبت اور سہارا اللہ کا ہے، راستہ اللہ کا ہے۔ آج ہم نے اللہ کا راستہ، رشتہ، سہارا اور محبت سب بھلا دیا ہوا ہے، اور یہ سب ہم دنیا کو دے رہے ہیں۔ ہم خواہشوں کے راستے، دنیا کی چاہتیں، ہم دنیا کے سہارے، اولاد کی محبتیں، دنیا کی زینتوں کی خواہشوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ برا کر رہے ہیں ہم، آپ کو پتہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہا تھا، ہمیں سمجھایا تھا کہ یہ قرآن میں نے تجھے تزکیہ اور طہارت کے لیے دیا ہے، یہ تجھے بچائے گا زینتوں کے، کہتے ہیں نا، غلبے سے، اور خواہشوں کے حملے سے بچائے گا۔ ہم نے قرآن کا سہارا لیا ہی نہیں، اس لیے ہم بچے ہی نہیں، یا تو ہم زینتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا پھر ہم آزمائشوں کے غموں میں دکھی پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہمارے دماغ پر بھی دنیا کے اثرات ہیں، قرآن کی آیات نہیں ہے، یہ نقطہ نوٹ کرے۔ اللہ نے تو کہا ہے میں نے تجھے دماغ پتہ کس لیے دیا ہے؟ اس لیے نہیں دیا کہ دنیا کی سوچیں سوچ کے تو ڈپریشن کا شکار ہو جائے۔ اللہ نے دماغ کے اندر جو چپ لگائی ہے نا تفکر کی، وہ اللہ نے سوچنے سمجھنے کی اس لیے دی تھی کہ آیتوں سے ڈھونڈنا، تزکیہ طہارت تقوی کا نور ڈھونڈنا۔ ہم نے دنیا کے فکر دماغ پر سوار کر لیے ہوئے اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے دل دیا تھا قرآن سے سمجھ کے مجھ سے شدید محبت کرنا، دنیا فنا ہے، کل من علیہا فان، فنا سے محبت نہ کرنا، مجھ سے، بقا والے سے محبت کرنا، دل میں میری شدید محبت رکھنا۔ لیکن ہم نے تو دونوں ہی کام نہیں کیے، تو برا کیا نا۔ پھر آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے تو کہا تھا قرآن میں نے تجھے اس لیے دیا ہے کہ تیرے دماغ میں سوچ اور تفکر ہو تو قرآن کی ہو، دل تجھے اس لیے دیا ہے کہ دل میں میری محبت اور میرے احساسات ہوں، دل میں میرے احساسات ہوں، کس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے، غضب والوں کا رستہ میں چھوڑ دوں اور انعمت علیہم کا رستہ میں لوں۔ اس لیے تجھے دل دیا تھا کہ تو احساس کر
میرے آیات کا اور پھر تو مجھ سے شدید محبت کر. ہم نے نہیں کیا تو برا کیا نا. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں قرآن پاک میں اشارات دیے ہیں. اب میں آپ کو قرآن کا بتا رہی ہوں، جس قرآن کو ہم پڑھ کے بند کر کے رکھ دیتے ہیں نا. اللہ کہتا ہے اس میں کچھ آیات تیرے تفکرات کے لیے ہیں، کچھ تیرے احساسات کے لیے ہیں، کچھ اس میں تیرے اشارات ہیں، تیری آخرت کے لیے ہیں، کچھ اس میں تیرے لیے ہدایات ہیں، تیری زندگی کے لیے ہیں. اس میں کچھ تیرے نبیوں کی تعلیمات ہیں، واقعات ہیں، تجھے نفس کشی کے لیے بتائی گئیں. اس میں کچھ سوالات ہیں. اللہ سوالات پوچھتا ہے کہ کیا حل ادلک تجارہ، اللہ کہتا ہے میرے ساتھ تجارت کرتے ہو. کچھ سوالات ہیں. فبأي حدیث من بعدہ یؤمنون، سوالات ہیں. اللہ کہتا ہے اس قرآن کے بعد بھی کسی چیز کا انتظار ہے. کچھ سوالات ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں قرآن میں سوالات ہیں، کہاں پھر جوابات بھی ہیں. ان الانسان لفی خسر، اللہ نے جواب دیا ہوا ہے. جو انسان دنیا میں غرق ہے نا، سورۃ عصر میں جواب دیا کہ انسان خسارے میں ہے. ہمیں پتہ ہے؟ مجھے بتائیں. ہم آیتوں سے اندھوں کی طرح گزر جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کون سی آیات میں اللہ تعالیٰ سوالات پوچھ رہا ہے، کون سی آیات میں جوابات ہیں، کون سی آیات میں آخرت کے اشارات ہیں، کون سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا تجھ پر کیا واجبات ہیں، کون سی آیات میں نبیوں کے پیغامات اور تعلیمات ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نبیوں کے امتوں کے حالات ہیں، اور ہمارے لیے اب کیا اس میں فرمودات ہیں، ہمارے لیے کیا ارشادات ہیں، ہمارے لیے کیا اس کے اندر رموزات ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں. یہی تو برا ہے، برا کام کیا ہوا ہے کہ قرآن کو اندھوں کی طرح پڑھا ہے. نہ سوالات لیے، نہ جوابات لیے، نہ احکامات لیے، نہ نبیوں کی تعلیمات لیں، نہ امتوں کے حالات لیے، نہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہمارے لیے نصیحت کے فرمودات اور اسرار و رموزات لیے. یہ ہیں وہ برے کام جو ہم نے کیے ہیں. کچھ نہیں لیا ہوا. آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ تیرے دماغ میں یہ چلتا ہو، قرآن کے تفکرات ہوں، تیرے دل میں یہ چلتا ہو، آیات کے پیغامات اور احساسات اور میرے احکامات، اور تیری زندگی میں نبیوں کی تعلیمات ہوں. ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم نے قرآن کو زندگی میں کہیں جگہ دی نہیں ہے. قرآن کو ہم نے زندگی سے باہر رکھا ہوا ہے. یہی تو برا کیا ہوا ہے. جو کتاب زندگی کا راستہ دکھانے کے لیے آئی تھی، اس کو ہماری زندگی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کوئی ہماری زندگی سے کوئی علاقہ ہی نہیں ہے. یہی تو ہے وہ برا کام جو ہم نے کیا ہوا ہے. ہم نے اللہ کی حدود کو بھلایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلایا ہوا ہے، تقویٰ کے زادِ راہ کو بھلایا ہوا ہے. اللہ کی آیات سے ہم نے خود کو دور رکھا ہوا ہے. دار القرار کو بھلایا ہوا ہے، دار البقا کو ہم نے بھلایا ہوا ہے. اسی لیے دیکھیں آج ہماری نمازیں بے حیثیت، بے لذت، بے کیفیت ہے. آپ مجھے بتائیں، جسے کلمے سے کچھ نہیں ملا، جسے قرآن سے کچھ نہیں ملا، اسے اگلا درجہ نماز سے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا اسے نماز سے؟ اس کی نماز ہے نا پھر وہی جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز سے. اسی لیے ہم تو نماز کے قابل ہی نہیں رہے، گناہوں میں اتنا گھرے ہوئے ہیں. اللہ نے یہی تو اس آیت میں بتایا ہے، جو برے کام کر رہے ہیں اور اس کے گناہ ہر طرف سے اسے گھیرے ہوئے ہیں. نفس اور شیطان نے
گھیرا ہوا ہے. ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اب آپ سوچئے میں کہاں جانا چاہتا ہوں. ابھی بھی وقت ہے. میں آپ کو اس لیے بار بار جگانے کی کوشش کرتی ہوں، بھلے کوئی میرے ہی اوپر حملے شروع کر دے، مجھے ہی برا بھلا کہنا شروع کر دے، اس نے حقیقت کیوں بتائی ہے. ہم تو نمازی حاجی بن کے خوش ہو کے بیٹھے ہوئے تھے. ہم تو اپنے آپ کو خود ہی سرٹیفکیٹ دے کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ میں نمازی ہوں، کیونکہ میں حاجی ہوں، میں جنتی ہوں. تھا کہ نہیں ایسا معاملہ؟ بتائیں مجھے. حقیقت کہتے ہیں نا ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتی، نہ برداشت ہوتی ہے. خاص طور پہ جو لوگوں نے ساری زندگی نفس اور شیطان کے کہتے ہیں نا چنگل میں گزاری ہو، ان کو آپ آ کے بتاؤ، حقیقت دکھاؤ، تو وہ آپ کا ہی گلا دبانے کی کوشش کریں، آپ کا ہی دشمن بن جائیں. آپ سمجھ رہے؟ بجائے اس کے کہ آپ شکر ادا کرو کہ اس بندے نے ہمارے آنکھوں سے وہ پردے، وہ پٹی ہٹا دی جو ہم نے لگائی ہوئی تھی، خود اپنے آپ کو جنتی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. بجائے اس کے کہ ہم شکر گزار ہوں، ہم شیطان کے مکر میں چلے جاتے ہیں کہ تو نے بتایا ہی کیوں. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ساری بے شعوری کی وجہ سے ہوتا ہے. ورنہ شعور ہو تو انسان ساری زندگی شکر ادا کرتا ہے کہ کسی نے میری مہلت ختم ہونے سے پہلے میں غفلت اور جہالت اور ظلمت اور منافقت کے گڑھوں میں پڑا ہوا تھا، مجھے کسی نے قبر کے گڑھے میں گرنے سے پہلے مجھے جہنم کے گڑھے سے بچا لیا. آپ سمجھ رہے؟ تو میری آپ سے میں عاجزانہ ہی ریکویسٹ کر سکتی ہوں آپ سے، جاگیے خدا کے لیے. کلمے کا وعدہ، صراط المستقیم کا راستہ، انعمت علیہم کی صحبہ، نفس مجاہدہ مرتے دم تک نہیں چھوڑنا. کیونکہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا اور حاجی، نمازی، قاری، صحیح، غنی بن کے حتیٰ کہ میلاد بھی کر لیا، وہ نہیں کیا جو اللہ چاہتا تھا، تو پھر ہم نے برا کیا. جو ہم نے کیا جو رب چاہتا تھا وہ اچھا تھا. جو اگر ہم نے وہ نہیں کیا نا، تو پھر جو ہم نے کیا وہ ہمارے حق میں برا ہی ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے والا، قرآن سے نصیحت، حقیقت، معرفت اور اللہ کی اطاعت کا راستہ لینے والا بنا دے، تاکہ ہم آخرت میں جہنم سے بچ کر جنت کے حقدار بنے جائیں. آمین ثم آمین.